بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے میں سفر کر رہا تھا کہ اسے بہت زور کی پیاس لگی، پھر اسے راستے میں ایک کنواں ملا اور اس کے اندر اتر گیا اور پانی پیا۔ جب باہر آیا تو اس کی نظر ایک کتے پر پڑی جو ہانپ رہا تھا اور پیاس کی سختی سے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس شخص نے سوچا کہ اس وقت یہ کتا بھی پیاس کی اتنی ہی شدت محسوس کر رہا ہے جتنی پیاس پہلے میں محسوس کر رہا تھا۔ چنانچہ وہ شخص پھر کنویں میں اترا اور اپنے جوتے میں پانی بھر کر اس نے کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ عمل بہت پسند کیا گیا اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا جانوروں کے سلسلے میں بھی ہمیں ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جاندار مخلوق کے سلسلے میں ثواب ملتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کا بچہ زیادہ تنگ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے اپنے قریب نہیں کرتے، اسے پیار نہیں کرتے۔ اگر آپ کا بچہ ہمیشہ غصے میں رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اچھے کاموں کی تعریف نہیں کرتے۔ اگر آپ کا بچہ تنہائی پسند ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ مشکل میں رہتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے میں خود اعتمادی اور کانفیڈنس کی کمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ اگر آپ کا بچہ جسمانی طور پر کمزور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اسے ڈرائے رکھتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ ضدی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سخت مزاج ہیں۔ اگر آپ کا بچہ چوری کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے خرچ کرنا اور ہدیہ دینا نہیں سکھاتے۔ اگر آپ کا بچہ دوسروں کی عزت نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے دھیمی آواز میں بات نہیں کرتے۔ اگر آپ کا بچہ کنجوس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خرچ کرنے میں اسے اپنے ساتھ شامل نہیں کرتے۔ اگر آپ کا بچہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بات بات پر اس کی سخت پکڑ دکڑ شروع کر دیتے ہیں۔ بچپن میں جو بچہ زیادہ شیطان ہو وہ بڑا ہو کر معصوم اور ٹھنڈے مزاج کا ہوتا ہے۔ بچپن میں جو لڑکا زیادہ چیختا ہے وہ بڑا ہو کر لڑکیوں کو دھوکہ دینے میں ماہر ہوتا ہے۔ بچپن میں جو بچہ زیادہ کھاتا ہے وہ بڑا ہو کر کمزور اور دبلا پتلا ہوتا ہے۔ بچپن میں جو بچہ زیادہ کھیلتا ہے وہ بڑا ہو کر ذہین، محنتی اور کامیاب ہوتا ہے۔ بچپن میں جس بچے کے بال لمبے ہوتے ہیں وہ بڑا ہو کر انتہائی خوبصورت ہوتا ہے۔ بچپن میں جو بچہ گالی گلوچ کرتا ہے وہ بڑا ہو کر بد اخلاق بنتا ہے۔ جو بچہ بچپن میں زیادہ سوتا ہے وہ بڑا ہو کر ذہین اور ہوشیار لڑکا بنے گا۔ جو بچہ بچپن میں زیادہ روتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ بڑا ہو کر زیادہ ہنسے گا۔ جو بچہ بچپن میں زیادہ بولتا ہے وہ بچہ بڑا ہو کر چپ چاپ رہتا ہے۔ جو بچہ بچپن میں جلدی چلنا سیکھ جاتا ہے وہ بڑا ہو کر اپنے پیروں پر بھی جلدی کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو بچہ بچپن میں ماں کا دودھ نہیں پیتا وہ بڑا ہو کر باپ بننے کے لائق نہیں بنتا۔ جس بچے کو بچپن میں تمیز نہیں سکھائی جاتی تو وہ بڑے ہو کر اس بچے کو زیادہ خوشیاں نصیب نہیں ہوتی۔ جو بچہ بچپن میں زیادہ مٹی سے کھیلتا ہے تو وہ بچہ بڑا ہو کر صفائی پسند ہوتا ہے۔ جو بچہ بچپن میں زیادہ مٹی کھاتا ہے تو وہ بچہ بڑا ہو کر میٹھا زیادہ کھاتا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہم وہاں بیٹھنے پر مجبور ہیں، وہیں ہمارے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے جہاں ہم باتیں کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہاں بیٹھنے کی مجبوری ہے تو راستے کا حق بھی ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا، راستے کا حق کیا ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نگاہ نیچی رکھنا، کسی کو تکلیف دینے سے بچنا، سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کے لیے لوگوں کو حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا۔ بیٹی کا پہلا حق جو ہم کھا جاتے ہیں
وہ اس کے پیدا ہونے کی خوشی ہے۔ اگر تمہارا کوئی دوست تم سے اپنی کوئی برائی چھپاتا ہے تو اس کے یہ مت بولو کہ تمہیں یہ سب کچھ معلوم ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر وہ اس برائی کو تمہارے سامنے بھی کرے گا۔ اگر کوئی اپنی ہر دوسری تیسری بات پر قسم اٹھاتا ہے تو اس کی بات میں ضرور جھوٹ ہوگا، کیونکہ وہ قسمیں اس لیے اٹھاتا ہے تاکہ اپنے جھوٹ کو سچ میں ثابت کر دے۔ بچوں کو برے کام سے منع کرتے وقت بھوت، جن، بلا یا جانور سے نہ ڈرانا، کیونکہ جب وہ سمجھ جائیں گے یہ چیزیں فرضی تھیں تو وہ برائی کرنا واپس شروع کر دیں گے۔ بچے کی ہر غلطی پر سزا دینا ٹھیک نہیں، کیونکہ اس سے اس کی ذہنیت ایسی بن جاتی ہے کہ وہ بار بار غلطی کرتا ہے اور سزا کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ ان کے پاس کوئی غریب مسکین نہ لایا جاتا۔ ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے ایک شخص کو لایا تو اس نے بہت زیادہ کھانا کھایا۔ بعد میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آئندہ اس شخص کو میرے ساتھ کھانے کے لیے مت لانا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر ساتوں آنتیں بھر لیتا ہے۔ عقل مند انسان زندگی میں 3 چیزوں سے ہمیشہ دور رہتا ہے: بلوغت میں جھگڑے سے، جوانی میں ہوس سے اور بڑھاپے میں لالچ سے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ روئے تھے اور دنیا خوش ہوئی تھی۔ اب زندگی ایسی جیو کہ جب آپ مرے تو دنیا روئے، آپ خوش ہو۔ غم مت کرو، جو چیز آپ سے چھین گئی ہے وہ کسی اور شکل میں بھی آپ کو ضرور ملے گی۔ 4 چیزیں بدن میں طاقت پیدا کرتی ہیں: گوشت کھانا، خوشبو سونگھنا، کثرت سے غسل کرنا، سوتی کپڑا پہننا۔ جب گھریلو فیصلوں کے لیے باہر کے لوگوں کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ انسان کے حالات جب بہتر ہو جائیں تو لوگ بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، سکون مل جائے گا۔ فرض اور شوق کو اکٹھا کر دو، سکون مل جائے گا۔ کسی کا سکون برباد نہ کرو، سکون مل جائے گا۔ دل سے کینہ کپٹ نکال دو، سکون مل جائے گا۔ کسی غریب کی مدد کرو، سکون مل جائے گا۔ راستے سے پتھر ہٹا دو، سکون مل جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کو مکہ شریف کے راستے میں ایک دیہاتی شخص ملا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سلام کیا اور جس گدھے پر خود سوار ہوتے تھے اس پر اسے سوار کر دیا اور اپنی پگڑی کو اتار کر اس کے حوالے کر دیا۔ ابن دینار کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دیہاتی لوگ بس تھوڑے دیے پر ہی راضی ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اس شخص کا باپ میرے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبوب دوست تھا، اور میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ اپنے والد کے ساتھ سب سے بڑا نیک سلوک یہ ہے کہ انسان اس شخص سے بھی بہت اچھا سلوک کرے جس کے ساتھ اس کے والد کا محبت کا رشتہ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں برائیوں سے بچنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔